ناول خوش رنگ بہارا از قلم صدف رشید۔ مائرہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ پاس ہی فلور کشن پر مریم منہ لٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیڈ پر صبا اور نگین بیٹھی مائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سب مائرہ کے کمرے میں موجود تھی اور ان سب کی سوچوں کا مرکز دادی امی کے کمرے میں ہونے والی میٹنگ تھی، جو کہ ان کے دوپہر کی کارستانی کے نتیجے میں منعقد ہوئی تھی۔ چونکہ ہر الٹی حرکت کی سردارنی مائرہ ہوتی تھی، اسی لیے کسی بھی مشکل وقت میں سب اس کے کمرے میں ڈیرا ڈالتی تھیں۔ بس بھی کرو مائرہ کہ آج ہی سارا ویٹ لوز کر لینا ہے۔ یہ صبا تھی جو اسے چکر پر چکر لگاتے دیکھ کر اکتا چکی تھی۔ ارے جب تک دادی امی کے کمرے میں ہوتی میٹنگ برخاست نہیں ہو جاتی، تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ نگین نے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بھی ہاتھ میں پکڑے پیکٹ سے چپس کھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ مائرہ کوئی جوابی کارروائی کرتی، زینب کمرے میں داخل ہوئی۔ مائرہ فوراً اس کے قریب آئی۔ ہاں بھئی، کیا فیصلہ ہوا میٹنگ میں؟ صبا نے پوچھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج بڑی امی کے کمرے میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کا مائک بنا کر منہ کے سامنے کرتے ہوئے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں بات شروع کی۔ اور اس میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے تجسس بھرا وقفہ لینا چاہا، مگر پاس کھڑی مائرہ کے ہاتھ کے تھپڑ نے اسے ہائے ہائے کرنے پر مجبور کر دیا۔ جلدی سے بتاؤ، ہم تمہارے یہ ڈرامے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ صبا کی بات پر نگین نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہماری آج دوپہر کی مشترکہ کارروائی کے بعد ہمارے بزرگوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس بڑی عید پر ہم سب کی قربانی کر دی جائے گی۔ زینب نے دھماکے دار انداز میں بات مکمل کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مانا کہ ہم سب بہت شرارتی ہیں، مگر بکروں کی جگہ ہم سب کی قربانی دینا اچھی بات تو نہیں ہے۔ مریم فلور کشن سے اٹھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں بولی۔ باقی سب کے چہروں پر بھی دکھ بھرے تاثرات تھے۔ ارے عقل کی اندھیوں، قربانی مطلب شادی، وہ بھی ہم سب کی۔ جہاں اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بات کی وضاحت کی، وہیں سب کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھلا رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں دکھ بھری خاموشی چھا گئی۔ دادی امی ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اب ہم سب کا کیا ہوگا؟ ہائے اللہ، اتنا ظلم! مریم نے دکھ بھرے انداز میں سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم اتنا ظلم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ آنکھوں میں کچھ آنسو بھی بھر لائی۔ سب نے اس کی بھونڈی ایکٹنگ کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ارے ارے، اپنے اپنے ہونے والے سر کے تاج کے نام تو سن لو۔ زینب نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ جلدی بولو۔ ہم ہمتاً گوش ہیں۔ صبا فوراً اس کے قریب آئی۔ مریم کی قسمت میں اذلان، جبکہ نگین کا نکاح ریحان سے ہوگا، اور ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ صبا کے لیے اسد کا رشتہ ڈن کیا گیا ہے، اور میرے لیے اذلان بھائی کا۔ آخر میں وہ شرما سی گئی، جبکہ اس کے اذلان بھائی کہنے پر سب نے زوردار قہقہہ لگایا۔ زینب کچھ خفت زدہ سی ہو گئی۔ سبھی مطمئن انداز میں واپس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ انہیں اپنے بزرگوں کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہ تھا، اور مائرہ کے ساتھ کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ بزرگوں نے۔ چند لمحوں بعد صبا کو اپنی بہن کا خیال آیا۔ چونکہ ہر فساد کی جڑ مائرہ ہوتی ہے، اسی لیے بزرگوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ مائرہ کی شادی کسی ایسے گھر میں کی جائے جو ہمارے گھر سے بہت دور ہو، اور مائرہ آسانی سے ہمارے گھر چکر نہ لگا سکے، تاکہ راوی چین ہی چین لکھے اور ہمارے گھر کی در و دیواریں سکون کی زندگی گزار سکے۔ اگرچہ اس نے یہ بات سراسر اپنی طرف سے مذاق میں کہی تھی اور حقیقت کچھ اور تھی، مگر مائرہ نے وہ بات کافی سنجیدہ لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو آئے تھے، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ زینب نے اچنبھے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو اسے۔
تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، صبا نے جواباً کہا، اور پھر وہ سب دوپہر والے واقعے کو ڈسکس کرنے لگی۔ اور بھی کہکہوں کا ایک طوفان تھا جو ان کے کمرے سے امٹتا چلا گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے گھر میں آج کل تمام خواتین لڑکیوں کی شادیوں پر زور عمل تھی، اور آج اسی سلسلے میں کچھ مہمان گھر تشریف فرما تھے۔ آنے والوں میں لڑکے کی ماں، بہن اور ایک بھابھی کے ساتھ لڑکے کی عمر رسیدہ دادی بھی تھیں۔ وہ جب پوپلے منہ سے ہنستی تو خوبصورتی کا ایک عظیم الشان نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس وقت وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھی تائی امی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور گھر کی ساری لڑکیاں پردے کی اوٹ سے انہیں دیکھتے ہوئے ایک نئی شرارت کو ترتیب دے رہی تھیں۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد مائرہ نے انہیں پورے پلان سے آگاہ کیا تو سب سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ اوکے نوجوان لڑکیوں، اپنے اپنے مورچے سنبھال لو، مائرہ نے پرجوش انداز میں کہا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے گردن گنوانی پڑ جائے مگر ہم ٹیم کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اور نہ ہی پکڑے جانے پر کسی کا راز فاش کریں گے۔ اس نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا اور خرامہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تائی امی نے اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بے ساختہ اپنا سر تھاما، کیونکہ مائرہ کی ڈرائنگ روم میں بے وقت آمد کسی شرارت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ارے واہ، اگر اتنا سب کچھ آرڈر کر ہی رہی تھیں تو میرے لیے ایک برگر بھی منگوا لیتی۔ اس نے میز پر سجی انواع اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر چٹخارا لیا اور تائی امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آرڈر؟ مگر آپ تو ابھی کہہ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ آپ کی بیٹی نے بنایا ہے۔ مہمان خاتون نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ان کی بہو اور بیٹی نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر گویا ان کی حمایت کی۔ تائی امی تو کچھ بھی کہتی رہتی ہیں آنٹی۔ مائرہ نے ہنس کر پلیٹ اٹھائی اور اس میں سموسے رکھنے لگی۔ مذاق کر رہی ہے، اس کی تو عادت ہے، تائی امی نے بات سنبھالی۔ چلے مائرہ بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ پھر اسے مخاطب کیا جو وہاں سے ہٹنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ کچھ کھانے تو دیں، یہ فوڈ پینڈا والے کھانا واقعی بڑے مزے کا لاتے ہیں۔ اس نے سموسا ختم کرتے ہوئے اتنی بلند آواز میں ڈکار لیا کہ پردے کی اوٹ میں کھڑی لڑکیوں سے اپنا قہقہا روکنا محال ہو گیا۔ آپ بھی لینا، اس نے مہمان خاتون کو مخاطب کیا، اور کباب ان کی پلیٹ میں رکھتے رکھتے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ خاتون خفت زدہ ہو گئیں اور لڑکیوں میں دبے دبے قہقہے گونجنے لگے۔ مائرہ جاؤ، جا کر نگین کو لے آؤ، تائی امی نے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے کہا۔ نگین کو؟ لیکن تائی امی، وہ تو جنوں والے کمرے میں بیٹھی ہے۔ جنوں والا کمرہ؟ اب خاتون کی بہو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی آنٹی، دراصل ہمارے اسٹور روم میں جن ہیں، اور ہماری نگین کی ان سے خوب دوستی ہے، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور ایک اور ڈکار لیا۔ تائی امی کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ مائرہ، انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ اگر وہ مائرہ ہی کون جو کسی کی سن لے۔ اسی وقت مریم اور زینب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور آ کر مائرہ کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی، نگین پر جن کا سایہ ہے، زینب نے مائرہ کی بات کی تائید کی۔ اس دوران اس نے تائی جان کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ یہ بچیاں تو مذاق کر رہی ہیں بہن، ان کی تو عادت ہے ہر ایک سے مذاق کرنے کی، تائی جان نے مہمان خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آنکھوں ہی آنکھوں سے وہ ان تینوں کو نگل جانے کے در پہ تھی۔ نہیں آنٹی، ہم سب بالکل سچ کہہ رہی ہیں، نگین تو دن کا زیادہ وقت وہیں گزارتی ہے، اور رات کو تو ویسے ہی اسی کمرے میں سوتی ہے۔ اس نے اطمینان سے بات مکمل کی۔
مگر مہمانوں کے چہرے سے تمام اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی شاندار ایکٹنگ پر خود کو داد دی۔ مجھے لگتا ہے امی مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ جی اب ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ سب بھی کھڑی ہو گئی۔ نگین کو تو دیکھ لیں۔ ارے نہیں نہیں، اب ویسے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی بہو نے تائی امی کو جواب دیا اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے تائی امی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یہ ان لڑکیوں کی شرارت میں واپس جانے والی 5ویں فیملی تھی۔ سورا بی اور اکبر علی کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ساجد علی، جنہیں سب تایا ابو کہتے تھے۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد پروین سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد ماجد علی تھے، جنہیں سب چھوٹے ابو کہتے تھے، اور ماجد علی کی شادی اپنی خالہ زاد نجمہ سے ہوئی تھی۔ احمد علی تیسرے نمبر پر تھے اور ان کی شادی بھی خالہ زاد سائرہ سے ہوئی تھی۔ سب سے چھوٹی سمرین تھیں، جن کی شادی ماموں زاد حنان سے ہوئی اور وہ شارجہ میں مقیم تھیں۔ اکبر علی کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور ان کے تینوں بیٹوں نے اسی کاروبار کو آگے بڑھایا تھا۔ ساجد علی تایا ابو کی 3 اولادیں تھیں، اذلان، ریحان اور نگین۔ اذلان کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کرنے کے بعد ایک فرم میں ملازمت کر رہا تھا، جبکہ ریحان اپنے ابو کے ساتھ کاروبار کے معاملات سنبھالتا تھا۔ ماجد علی چھوٹے ابو کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا فیضان، جو ماسٹرز کرنے کے بعد ایک کالج میں بطور استاد ملازمت کر رہا تھا۔ اس کے بعد اسد تھا۔ حال ہی میں اس کی تعلیم مکمل ہوئی تھی اور تاحال وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ہاں، گھر میں بیٹھ کر خواتین کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسد کے بعد زینب تھی، جو مزاج میں اسد جیسی ہی تھی۔ جب وہ دونوں مل بیٹھتے تو محفل زعفران بن جاتی۔ سب سے چھوٹی مریم تھی۔ احمد علی چچا جان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی صبا اور چھوٹی بیٹی مائرہ۔ صبا بہت نرم مزاج جبکہ مائرہ بہت حساس تھی۔ شرارتوں میں تو اس کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ شرارتی اور حساس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلیقہ مند بھی بہت تھی۔ خود دیسی کھانوں کی شوقین تھی، مگر دیسی کھانے پکاتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ گھر کی 5 لڑکیوں میں عمر کا زیادہ فرق نہ تھا۔ سب سے بڑی نگین تھی اور صبا اس سے 2 سال چھوٹی۔ زینب اور مائرہ ہم عمر تھیں اور مریم ان دونوں سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ساری لڑکیاں وقفے وقفے سے اپنی تعلیم کو یہ کہہ کر خیر بات کہہ چکی تھیں کہ وہ اب گھرداری میں دلچسپی لیں گی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول پر آج تک عمل نہ کیا تھا۔ گھر میں عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ خواتین روزانہ بازار کے چکر لگاتی اور پیچھے ساری لڑکیاں پورا دن موج مستی میں گزار دیتی۔ ایک دن سمرین پھپھو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ شارجہ سے واپس پاکستان آ گئیں تو گھر میں اور بھی رونق لگ گئی۔ ان کا بیٹا پورا دن نہ جانے کن کاموں میں مصروف رہتا، جبکہ وہ خود اپنی بھابھیوں کے ساتھ بازار اور گھر کے کاموں میں مصروف عمل ہو گئی۔ دن اپنی ہی رفتار کے ساتھ پرسکون انداز میں گزرنے لگے۔ مائرہ کی زندگی میں بھی سکون قائم رہتا اگر وہ اپنے والدین کے کمرے میں ہونے والی باتیں نہ سن لیتی۔ وہ کچن کی طرف پانی لینے کی غرض سے جا رہی تھی، جب امی کے کمرے سے آتی پھپھو اور ابو کی آوازیں اسے رکنے پر مجبور کر دیں۔ اگرچہ کسی کے باتیں سننا نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے، اور وہ ایسی حرکت میں ہونے والی باتوں میں اپنا نام سن کر وہ رکتی، مگر اندر غیر اخلاقی حرکت کی مرتکب ہونے سے خود کو روک نہ پائی۔ بھائی صاحب، مائرہ تو آپ کے پاس میری امانت ہے، میں جب چاہوں اسے اپنے گھر لے جا سکتی ہوں۔ پھپھو کی ہلکی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ بھلا ہم کب انکاری ہوئے ہیں اس بات سے؟ ارے بھائی بیگم،
ذرا مجھے گلاس میں پانی تو ڈال دو اور میری دوائی بھی دے دو مجھے۔ ابو نے انہیں جواب دینے کے ساتھ امی کو بھی مخاطب کیا تھا۔ بات انکاری ہونے کی نہیں ہے بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں اس عید پر باقی بچیوں کے ساتھ مائرہ کا نکاح بھی زاویار سے کر دیا جائے۔ انہوں نے نرم انداز میں بات آگے بڑھائی۔ باہر کھڑی مائرہ کے ہاتھ سے خالی جگ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اور اس مرتبہ تو میں پاکستان آئی ہی زاوی کی شادی کے لیے ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، پہلے حنان بھائی اور زاویار سے تو بات کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو کے لہجے میں نیم رضامندی شامل تھی۔ زاوی کے ابو سے میں بات کر چکی ہوں اور زاویار تو میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ پھوپھو کی بات پر ابو مطمئن نظر آنے لگے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے سائرہ کو مخاطب کیا۔ اس عید پر تو پہلے ہی 4 بچیوں کی شادی ہے۔ سمرین، مائرہ کی شادی اگلے سال کر لیں گے۔ امی ان کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی اگلے سال کر لیں گے۔ سمرین پھوپھو نے تجویز دی، اور ویسے بھی اس عید پر رخصتی تو صرف نگین اور صبا کی ہی ہوتی ہے۔ باقی سب کا نکاح ہوگا۔ ان کے ساتھ ہم مائرہ اور زاوی کا نکاح بھی کر دیں گے۔ امی اور ابو دونوں ان کی تجویز پر قائل نظر آنے لگے۔ بھائی جیسے تم دونوں مناسب سمجھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ بچوں سے ان کی رضامندی پوچھ لینا، آخر زندگی تو انہوں نے ہی گزارنی ہے۔ ابو نے بیک وقت پھوپھو اور سائرہ کو مخاطب کیا، اور پھر پلنگ پر نیم دراز ہو گئے۔ اور پھر پھوپھو اور سائرہ امی شادی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی، جبکہ باہر کھڑی مائرہ صدموں کی زد میں تھی۔ چونکہ ہر فساد کی جڑ مائرہ ہوتی ہے، اسی لیے بزرگوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ مائرہ کی شادی کسی ایسے گھر میں کی جائے جو ہمارے گھر سے بہت دور ہو، اور مائرہ آسانی سے ہمارے گھر چکر نہ لگا سکے، تاکہ راوی چین ہی چین لکھے اور ہمارے گھر کی در و دیواریں سکون کی زندگی گزار سکے۔ اچانک ہی زینب کی بات اس کے دماغ میں ابھری۔ صدا کی حساس مائرہ کی آنکھوں میں فوراً نمی کی لکیر پھیلی، اور وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ زمینوں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ سب مجھے اس گھر سے دور بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ خود ہی بڑبڑانے لگی۔ اسے امی اور ابو کی باتوں سے شدید دکھ پہنچا تھا۔ مگر میرا نام بھی مائرہ ہے، اس سڑے ہوئے بینگن کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ خود ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ اس نے گال پر پھیلتی نمی ہاتھ کی پشت سے صاف کی، اور مصمم ارادہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اب زاوی کو تنگ کرنے کے کئی پلان ترتیب دے چکی تھی۔ تمام لڑکیاں اس وقت باہر لان میں بیٹھی تھیں، مریم اور زینب جھولے پر، جبکہ نگین اور صبا نیچے گھاس پر برجمان تھی، اور اپنے پاس رکھی نمکوں اور چپس سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مارین سب سے بے نیاز لان میں پیدل مارچ کرنے میں مگن تھی۔ بیٹھ جاؤ میرو، کیا آج چل چل کر لان کی گھاس اکھاڑ دینی ہے تم نے؟ صبا نے اسے مسلسل چلتے دیکھ کر تیسری مرتبہ کہا تھا۔ گھاس تو نہیں، ہاں اگر تم یوں ہی بک بک کرتی رہی تو تمہارا سر جسم سے ضرور اکھاڑ دوں گی، اس نے پلٹ کر غضبناک انداز میں جواب دیا، اور پھر دوبارہ ٹہلنے لگی۔ یہ آج تم مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ صبا نے اسے گھورا، حالانکہ آج تو تمہارے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے۔ جھولے پر بیٹھی زینب نے ٹکڑا لگایا، کیوں، ایسی کیا انوکھی بات ہو گئی؟ مریم نے اسے اچنبھے سے دیکھا، اور پھر انہیں غصے سے گھورتی مائرہ کو۔ مائرہ اور زاوی بھائی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی نیا پار لگائی جا رہی ہے۔ زینب نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ سبھی حیرت سے کبھی زینب اور کبھی مائرہ کو دیکھنے لگی، جس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ مائرہ کو زینب کی بات پر کوئی حیرت نہ تھی، وہ یہ بات پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اپنی یہ فضول گوئی بند کرو، آخر مائرہ نے تل ملا کر زینب کو مخاطب کیا۔
کیوں؟ میں تو بولوں گی، بولتی ہی رہوں گی۔ اس نے مائرہ کو زبان دکھا کر چڑھانے کی کوشش کی اور وہ چڑ بھی گئی۔ اندر کمرے میں لیٹا زاوی ان کی بحث بخوبی سن رہا تھا۔ اسے جو کمرہ ملا تھا اس کی کھڑکی بھی لان کی طرف کھلتی تھی، ہر بدقسمتی سے اس وقت وہ کھڑکی کھلی ہی تھی۔ لڑکیوں کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ زاوی تک بآسانی پہنچ جاتی۔ اور سنو لڑکیوں، پھوپھا بتا رہی تھیں زاوی بھائی شارجہ میں کسی مشہور ریسٹورنٹ میں شیف تھے۔ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اندر بستر پر لیٹا زاوی جھنجھلا کر کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تو اور دیسی کھانے بہت کمال بناتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر مائرہ کو سنانے کے لیے کہی گئی تھی۔ سبھی جانتے تھے وہ دیسی کھانوں کی دل دادا ہے۔ اس نے غصے سے لب پیچھ لی۔ پھر تو مائرہ کی طرف سے ہاں سمجھو، مریم نے مائرہ کو دیکھ کر کہا۔ ساتھ ہی زینب کو دیکھ کر شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ پھر دونوں ہی زور سے ہنسنے لگیں۔ فضول بکنا بند کرو زینب۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جبکہ نگین اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ ویسے جس رفتار سے یہ دیسی کھانے کھاتی ہے، زاوی بھائی کے کھانا پکانے کی رفتار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مریم کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ بیچارے زاوی بھائی، وہ تو کھانا پکاتے پکاتے ہی بوڑھے ہو جائیں گے، زینب نے جواباً کہا اور قہقہ لگاتے ہوئے جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں… رک کر اس نے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ یہ چپل تمہیں مار دوں گی۔ اس نے چپل ہاتھ میں پکڑ لی۔ ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ۔ زینب اسے چڑھاتے ہوئے کھڑکی کے قریب آ گئی تھی۔ مائرہ نے غصے کے عالم میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کھینچ کر چپل زینب کی طرف پھینک دی، جو کہ سیدھا کھڑکی کی طرف آتے زاوی کے کندھے پر جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے مائرہ بھی اس حادثے پر ساکت رہ گئی۔ زاوی طیش کے عالم میں کھڑکی کے قریب آیا۔ اس کی پہنی بلیک شرٹ پر جوتے پر لگی مٹی کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ تمام لڑکیاں اسے دیکھ کر فوراً وہاں سے 9 تو 11 ہوئی تھیں، سوائے مائرہ کے۔ وہ ٹھٹائی سے وہیں ڈٹ کر کھڑی رہی۔ زاوی نے اسے گھور کر دیکھا، جواباً وہ بھی اسے گھورنے لگی۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ اسے کتنی ضدی، بدتمیز اور ہٹ دھرم بیوی ملنے والی تھی۔ آخر تنگ آ کر زاوی نے کھڑکی بند کر دی اور پلٹ گیا۔ تم نے تو ابھی سے شوہر کو قابو کرنے کی پریکٹس شروع کر دی، مریم نے قہقہ لگاتے ہوئے اسے چڑھایا اور اس کے پلٹنے سے پہلے ہی اندر بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں بستر کی طرف جاتے زاوی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سر شام ہی لڑکیاں ڈھولک سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ صوفوں کے سامنے سے میز ہٹا کر وہاں گدے بچھا دیے گئے تھے اور سائڈ پر رکھی میز پر کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ صوفوں پر دادی امی، تائی امی، پھوپھو اور چچی جان بیٹھی تھیں، جبکہ لڑکیوں نے نیچے بچھے گدوں پر جگہ سنبھالی اور ڈھولک پیٹنے لگیں۔ وہ گانے کم گا رہی تھیں جبکہ ایک دوسرے کو چھیڑ زیادہ رہی تھیں، اور آج ان کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ مائرہ ہی تھی۔ آئے ہائے، آج کل کی نسل میں شرم و حیا ہی نہیں، اپنی ہی شادی پر ڈھولک بجا رہی ہیں۔ دادی امی نے ان لڑکیوں پر کڑا طنز کیا۔ ایک ہمارا وقت تھا، اگر منگنی یا شادی طے کر دی جاتی تو لڑکی کی شرم سے ہی آدھی ہو جاتی اور شرم میں ہی اپنا آدھا دوپٹہ کھا جاتی۔ زینب نے ان کا فقرہ مکمل کیا تو ہال میں قہقہے گونج اٹھے۔ تائی امی بھی ہنسنے لگی۔ لو بھلا، ایک تو اپنی شادی پر یہ ناچ گانا شروع کر دیا، اوپر سے اتنے زور زور سے ہنس بھی رہی ہو۔ دادی امی کو ان کی ہر بات پر اعتراض تھا۔ دادی اماں، میں تو زینب کی شادی کی خوشی میں ڈھولک بجا رہی ہوں۔ مریم نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اور میں مریم کی شادی کی خوشی میں، زینب نے بھی برجستہ کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کی شادی انجوائے کر رہی ہیں۔
اپنی شادی کے لیے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے۔ زینب نے اپنا دوپٹہ منہ میں ڈال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ نگین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے اپنی شادی کی بات کی ہے نا، اسی لیے مجھے شرم آ گئی۔ اس نے شرمانے کی ناکام اداکاری کی۔ سب کے کہہ بے ساختہ تھے۔ دادی امی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتا اذلان اس کی آواز پر وہیں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ سب کے درمیان ہنستی مسکراتی زینب پہلے سے زیادہ منفرد لگی۔ بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلنے لگی۔ تمہیں پتہ بھی ہے شرم کس چڑیا کا نام ہے؟ اس نے زینب کو مخاطب کیا۔ آنکھوں میں شرارت کے جگنوں واضح تھے۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں جی، ابھی شادی تک میرا آپ سے پردہ ہے۔ اس نے دوپٹہ منہ پر پھیلا لیا اور رخ موڑ لیا۔ مریم اور صبا نے اس شاندار اداکاری پر باقاعدہ سیٹیاں بجائیں۔ دادی امی اسے سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں بھائی، ابھی آپ اچھے بچوں کی طرح یہاں سے جائیں۔ زینب کا آپ سے پردہ چل رہا ہے، نگین نے بھی تائیدی انداز میں کہا، اور اذلان کا رخ اس کے کمرے کی طرف کر دیا اور خود پلٹ کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی، جہاں اب سب لڑکیاں زینب کو چھیڑنے میں مگن تھیں۔ چلو اب بس کرو، اٹھو اور یہ سارا سامان سمیٹو، تمہارے ابو آنے ہی والے ہوں گے۔ تائی امی نے انہیں اٹھنے کا عندیہ دیا تو وہ منادی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھائی سامان تو نگین سمیٹے گی، ہم سب آرام کرنے جا رہی ہیں، زینب نے کمال بے نیازی سے کہتے ہوئے مریم اور مائرہ کو اشارہ کیا۔ اور یہ جا وہ جا، پیچھے نگین اور صبا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ جب کروٹ پر کروٹ بدل کر تھک گئی اور نیند نہ آئی تو جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، بال سمیٹ کر کیچڑ لگایا اور ننگے پیر ہی کچن میں آ گئی۔ گھر میں تمام کمروں کی بتیاں بند ہو چکی تھیں، واحد وہی تھی جو رات کے اس پہر روحوں کی طرح کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے کچن کی لائٹ جلائی تو ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔ جمائی روکتے ہوئے وہ کافی کا سامان سلیب پر اکٹھا کرنے لگی۔ کیا ضرورت تھی زینب کو جوتا مارنے کی اور آنے کی؟ اور اگر غلطی سے وہ زاوی کو لگ بھی گیا تھا تو مجھے اسے سوری کہنا چاہیے تھا۔ کافی پھینکتے ہوئے اپنی دوپہر کی کارستانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوری میں کیوں کروں؟ زاوی اگر خود ہی سامنے سے ہٹ جاتا تو جوتا اسے نہ لگتا، غلطی اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنا بیان بدل لیا۔ کافی پھینکتے میں تیزی آ گئی، تبھی کچن کے دروازے پر چونک کر دروازے کی طرف پلٹی۔ وہ دروازے کے وسط میں زاوی کھڑا تھا، آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے، سلکی بال ماتھے پر بکھیرے، سیاہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس۔ وہ کافی رف سے حلیے میں تھا۔ اگر مجھے اچھے سے دیکھ لیا ہو تو ایک کپ کافی میرے لیے بھی بنا دینا۔ اسے ٹوکتا وہ خود اندر بڑھ آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ مائرہ خفیف سی ہو گئی، مگر یہ خفت صرف چند لمحوں ہی کی تھی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں لوٹتے ہوئے اس نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ ہونے والی بیوی تو ہو، وہ برجستہ بولا اور بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ خوش فہمی ہے جناب کی۔ اس نے اپنا رخ سلیب کی طرف کر لیا۔ خوش فہمی کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ ملتی ہے صرف چند گواہ اور ایک نکاح نامہ۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ اگر یہاں بیٹھ کر تم نے میرا وقت ضائع کرنا ہے تو پلیز اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ وقت ضائع تو نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں تمہارے مستقبل کے حسین خواب دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت اور لبوں پر مچلتی مسکراہٹ ماہرہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ اب اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں شور مچا کر سب کو جگا دوں گی۔ اپنی طرف سے اس نے بہت دمدار دھمکی دی تھی، مگر زاوی کے لبوں پر گہری ہوتی مسکراہٹ اسے حیرت میں مبتلا کی جا رہی تھی۔ بس شور مچاؤ تاکہ ہمارے گھر والے 2 ماہ بعد کے بجائے
کل ہی ہمارا نکاح پڑھوا دیں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ذرا خود سوچو، رات کے اس پہر ہمیں سب یوں ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ سب کیا سوچیں گے؟ اس نے اطمینان سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اوکے فائن، تم رکو یہاں، میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں، وہ غصے سے بپھر کر بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ غصہ اس قدر تھا کہ وہ سلیب پر رکھا کافی سے بھرا مگ اٹھانا ہی بھول گئی۔ زاوی نے اس کا کافی سے بھرا کپ اٹھایا اور خود بھی کچن سے باہر نکل آ گیا اور سامنے ہی راہداری میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ ویسے کافی بہت اچھی بناتی ہو تم۔ مائرہ اچانک رک گئی، پھر اس کی طرف پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا کافی کا مگ دیکھ کر اپنا ہی سر پیٹنے کا دل چاہا۔ اس کافی کے لیے شکریہ، مس مائرہ، اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ مائرہ پیر پٹکتی کمرے میں جا گھسی اور دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ زاوی نے ایک لمحے کے لیے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لا۔ ہٹلر کے جانشین، وہ بڑبڑایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ زاوی کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ برتن مانج رہی ہوں، اپنے سامنے پھیلے رسالوں کو دیکھتے اس نے تنک کر جواب دیا۔ دکھ نہیں رہا رسالہ پڑھ رہی ہوں؟ یہ جملہ اس نے دل ہی دل میں ادا کیا۔ اچھا، اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ برتن بعد میں مانج لینا، ابھی مجھے ایک کپ کافی تو بنا دو۔ پھر شرارتی انداز میں بات مکمل کی۔ نور بانو سے کہہ دو، وہ کچن میں ہی ہے۔ مائرہ نے رسالہ چہرے کے سامنے کر لیا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ تمہاری کل رات والی کافی کا ذائقہ جا ہی نہیں رہا، قسم سے کیا مزیدار کافی تھی۔ یہ جملہ سراسر اسے چڑھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ مائرہ کے زخم نئے سرے سے تازہ ہوئے۔ سوری، میں بری ہوں، مطلب تم کافی نہیں بنا کے دے رہی؟ نہیں، اس نے رکائی سے جواب دیا۔ تو پھر میں جا کر سائرہ ممانی کو بتاتا ہوں کہ ان کی بیٹی گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ ایسا کیا ظلم کر دیا میں نے جناب پر؟ کل جو جوتا مارا تھا وہ بھول گئی ہو کیا؟ میرے پاس تو اس المناک واقعے کے گواہ بھی موجود ہیں۔ اس نے کل دوپہر کا واقعہ یاد دلایا۔ اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہاتھ میں پکڑا رسالہ نیچے گر چکا تھا۔ تمہیں اب بھی کوئی شک ہے؟ وہ مطمئن انداز میں کہہ کر اس کا سکون خارج کر رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، میں تمہیں کافی نہیں بنا کر دے رہی۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس پلٹا اور سائرہ ممانی کے کمرے کی طرف منہ کر لیا۔ ممانی جان، سائرہ ممانی جان، اس نے انہیں آواز لگائی اور پھر مائرہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اچھا اچھا، بنا دیتی ہوں کافی، تم بھی کیا یاد رکھو گے؟ رسالے میز پر پٹکتے ہوئے اس نے گویا احسان کیا تھا۔ میں صرف مہمان نوازی کر رہی ہوں، امی جان کی ڈر کی وجہ سے نہیں بنا رہی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے وضاحت دی تھی۔ زاوی نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بھلا مائرہ صاحبہ اپنی امی کے ڈر سے کافی کیوں بنانے لگی؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہونے والی بیوی کافی پھینٹنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میرا مطلب ہے نہ ہونے والی بیوی کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے۔ پھر اپنے جملے کی تصحیح کی، کم از کم ایسے لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوتا۔ زاوی کی طرف سے جواب آیا تھا۔ نہ جانے وہ کب کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں، آپ کو صرف بلیک میل کرنا ہی آتا ہے۔ پلٹ کر اسے جواب دیتے ہوئے اس نے کپ سلیب پر رکھا۔ صرف چند دنوں میں ہی آپ مجھے جان گئی ہیں، واہ، امپریسو۔ وہ حقیقتاً خوش کن انداز میں بولا، مگر مائرہ کو یہ بات بھی طنز لگی۔ اس کے نزدیک اب صرف تالی بجانے کی کسر رہ گئی تھی۔ زاوی کچھ لمحے اس کی جوابی کارروائی کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ مزید کچھ نہ بولی تو وہ واپس کمرے میں جانے کے لیے پلٹ گیا۔ کافی بنا کر میرے کمرے میں دے آنا۔ واپس جاتے ہوئے وہ نیا حکم صادر کر رہا تھا۔
نوکر نہیں میں، سارے ممانی کو کہہ دیتا ہوں۔ اس نے مائرہ کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ وہ غصے سے دانت پیسنے لگی۔ اب وہ یوں ہی اسے ہر بات میں بلیک میل کرے گا؟ دے آؤں گی یا سائرہ ممانی سے کہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دے آؤں گی انداز جارحانہ تھا، مگر زاوی بغیر کوئی پرواہ کیے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ مائرہ کا غصہ انتہا کو چھونے لگا۔ رک کر چند لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کیا اور پھر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ ابھی یہ کافی جناب کے کمرے میں بھی پہنچانی تھی۔ دفتن اس کی نظر پاس رکھے نمک کے ڈبے پر پڑی۔ دماغ میں فوراً شیطانی خیال آیا۔ کپ ٹرے میں رکھ کر نمک کا ڈبہ کھولا اور اس کے 2 چمچ بھر کر کپ میں ڈال دیے۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا میرے ہاتھ کی کافی پینے کا۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ شوق کب تک برقرار رہتا ہے۔ کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے وہ غائبانہ ہی زابی سے مخاطب ہوئی، پھر اگلے لمحے اپنی کارستانی کے ثبوت مٹاتے نمک کا ڈبہ اور چمچ ان کی جگہ پر رکھا۔ کپڑے سے سلیب کا وہ حصہ صاف کیا اور اتنی پھرتی پر خود کو دل ہی دل میں داد دی۔ میرا دعویٰ ہے میری اس کافی کا ذائقہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا مسٹر زاویار۔ ٹرے اٹھا کر زاوی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ کافی مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ موسم نے اچانک ہی سہانا روپ دھار لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بادل آسمان پر ہر طرف بکھر گئے تھے اور ان سے چھن کر نیچے آتی ہلکی دھوپ ہر طرف بکھر رہی تھی۔ لڑکیوں کا ٹولہ لان میں موجود تھا۔ حسب عادت ہاتھوں میں چپس اور نمکو پکڑے ایک دوسرے پر جملے کستی ہنستی مسکراتی وہ سبھی اس سہانے موسم کا سہانا حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ آج ان کے ساتھ اسد اور فیضان بھی موجود تھے۔ کچھ دیر بعد اذلان اور ریحان بھی دکان سے واپس لوٹے تو اسد نے انہیں بھی وہیں بٹھا لیا۔ زاوی بھی ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے وہیں آ گیا۔ اب وہ سب لان میں نیچے دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ گھر کے بڑے چونکہ اندر تھے اسی لیے باہر ینگ پارٹی کو اپنی منمانی کی کھلی آزادی تھی۔ آج سبھی یہاں موجود ہیں تو کیوں نہ شاعری کی محفل لگا لی جائے؟ مریم نے رائے دیتے ہوئے سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بالکل، اور یہ محفل شروع بھی میں کروں گا۔ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ واہ واہ، چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ واہ واہ، صبا کو آنکھوں میں بس آئے۔ اس نے پہلا مصرع ادا کیا۔ چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے، پر کیا کریں یہ خیال ہی دوپہر کو آتا ہے۔ اس نے شعر مکمل کیا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ اسد ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ صبا آپی جوابی کارروائی کرے۔ مریم نے صبا کو ٹہوکا دیا۔ دل بہلا کر محبت کو نہ پامال کرے، سیرپ اچھی طرح ہلا کر استعمال کرے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ محفل میں ایک بار پھر دبے دبے کہکہے گونجے۔ چلی جاتی ہیں وہ آئے دن بیوٹی پارلر، مقصد ہے جوان لگنا، مثال حور ہو جانا، لیکن محترمہ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ممکن نہیں کشمش کا پھر انگور ہو جانا؟ سبھی فیضان کی طرف متوجہ ہوئے جو نگین کو دیکھ رہا تھا۔ واہ واہ، اسد نے سیٹی بجا کر داد دی۔ فیضان نے فرضی کالر جھاڑے، جبکہ سب لڑکیوں کو پتہ تھا کہ شعر کے لبادے میں کھلم کھلا ان پر طنز کیا گیا ہے۔ بے شرم نہ ہو تو، زینب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ وہ ہمیں بے شرم کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جوابی کارروائی اذلان کی طرف سے کی گئی تھی۔ آپ کی یاد میں ہم نے قلم اٹھائی لیا۔ آپ کی یاد میں ہم نے قلم اٹھائی لیا، کاغذ اور تصویر آپ کی بنائی۔ سوچا تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، مگر وہ تو بچوں کو ڈرانے کے کام آئی۔ مریم کے جوابی حملے پر لڑکیوں نے زوردار ہوٹنگ کی۔ لڑکیاں الگ الگ ٹیمیں بنا چکے تھے، ساتھ ہی بیٹھنے کی پوزیشن بھی چینج کر لی تھی۔ لڑکیاں ایک طرف قطار میں بیٹھ گئیں جبکہ لڑکے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بہت ناز ہے نا تجھے اپنے حسن پر، فرصت ملے تو اپنا شناختی کارڈ دیکھ لو۔ لڑکیوں کی طرف سے ریحان نے شعر پڑھا تھا، جو کہ لڑکیوں کو شعر کم اور طنز زیادہ لگا۔ ان کے ساتھ بیٹھی مائرہ آسمان پر پھیلتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ان 2 ٹیموں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں
شاعری کا بیڑا غرق کر رہے تھے۔ میری آنکھوں کی رونق اور دل کا قرار ہو تم، میری ٹھنڈی آئس کریم اور آم کا اچار ہو تم۔ لڑکیوں کی قطار کی طرف سے صبا کی آواز آئی۔ اس صبا کو تو صرف آئس کریم اور اچار کا ہی پتہ ہے۔ اسد نے فوراً جملہ کسا۔ صبا نے نیچے سے ایک چھوٹا کنکر اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا، جسے وہ مہارت سے کیچ کر گیا۔ بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ اذلان نے علامہ اقبال بننے کو اپنی پوری کوشش کی تھی، اور یہ بات ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کریں، بے روزگار بیٹھے ہیں۔ زینب نے بھی حساب برابر کیا۔ یہ کیا تم سب فضول سے شعر لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ماہرہ نے کوفت سے انہیں ٹوکا۔ ٹھیک ہے، اب زاوی بھائی کوئی اچھا سا پیار محبت والا شعر سنائیں گے۔ اسد نے ہاتھ کھڑے کیے، ساتھ ہی زاوی کو بھی مخاطب کیا۔ ہاں ہاں، اب زاوی بھائی شعر سنائیں گے، مریم نے تائیدی انداز میں کہا۔ اوکے اوکے، زاوی نے سر ہلایا اور ماہرہ کو دیکھا جو کوفت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اس پہ منحصر ہے، آج یا پھر کل نکالے، جہاں بھی ایڑیاں رگڑے وہیں سے جل نکالے۔ اسے کہنا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اسے کہنا کہ میرے مسئلے کا بھی حل نکالے۔ زاوی نے نظریں ماہرہ پر ٹکائے شعر مکمل کیا۔ ینگ جنریشن کی طرف سے خوب سیٹیاں بجائی گئیں، اس سے قبل کہ ماہرہ جواب میں کچھ کہتی۔ آسمان پر تیرتے بادلوں نے یکدم بارش برسانا شروع کر دی، اور ان سب کو اپنی یہ محفل ختم کرنا پڑی۔ امی امی، اس زمینوں کی بچی کو دیکھیں۔ امی، یہ اگلی صبح کی بات تھی جب ماہرہ چیختے آ کر ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ سب نے سوالیہ اور حیرت بھرے تاثرات سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر صوفے کے پیچھے چھپی ماہرہ کو۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زور سے کیوں چیخ رہی ہو؟ دادی امی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا اوپر ہوئی۔ سامنے سے دیکھنے پر اس کا سر اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور زمینوں کے پاس اس نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے زینب آ رہی تھی۔ وہ آ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں رکی۔ ماہرہ دوبارہ صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ یہ لو ماہرہ، بیچاری تمہیں صبح سے ڈھونڈ رہی ہے، اور تم ہو کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھپکلی کو تھوڑا آگے کیا۔ چھپکلی اس نے کچھ اس انداز میں پکڑ رکھی تھی کہ تم اس کی 2 انگلیوں میں، جبکہ باقی حصہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر صبا اور نگین نے جھرجھری لی۔ اسے مجھ سے دور رکھو زینب، ماہرہ دبا دبا سا چیخی۔ کیا کہا؟ تمہارے قریب لاؤں؟ اچھا اچھا، تمہارے پاس ہی آ رہی ہوں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آنکھوں میں شرارت کی چمک بڑھنے لگی۔ زینب، باہر پھینک کر آؤ اسے، چھوٹی امی نے تنبیہ کی۔ امی رکے تو وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی۔ زینو، وہیں رک جاؤ، ماہرہ نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ چھپکلی دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ماہرہ، تمہیں تو زندہ چھپکلی سے ڈر لگتا ہے نا، اور یہ تو مری ہوئی ہے۔ مجھے مری ہوئی چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ آہ بیچاری، اس نے ماہرہ کو بیچاری کہا تھا یا چھپکلی کو وہ سمجھ نہ سکی۔ اچھا یہ لو، کیچ کرو اور اسے باہر پھینک دو۔ زینب نے چھپکلی اس کی طرف اچھال دی، وہ جو سیڑھیوں کی طرف بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ وہ سیڑھیاں اترتے زاوی کو دیکھ ہی نہ سکی۔ چھپکلی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، اور اسی افراتفری میں زاوی سے جا ٹکرائی۔ زاوی بھی صورتحال کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے دونوں دھڑام سے نیچے گرے۔ نگین اور صبا نے تعصب سے سر جھٹکا، جبکہ ماہرہ ہر چیز سے بے نیاز چیخیں مارتی رہی۔ چپ، بالکل چپ۔ اسے چپ کروانے کے لیے آخر زاوی کو ہی چیخنا پڑا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی۔
ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو یہ نکلی ہے۔ زاویہ نے چھپکلی اس کے سامنے کی۔ وہ اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ تم اس نکلی چھپکلی سے اتنا ڈر رہی ہو؟ مائرہ کو شدید خفت کا احساس ہوا، آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کی غرض سے۔ وہ چہرہ جھکا گئی اور اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ تم سے اس قدر بزدلی کی امید نہیں تھی مائرہ۔ اس کے پیچھے زینب بلند آواز میں تعصب سے کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھی، مگر چھوٹی امی کی طرف سے پڑنے والے جوتے نے اسے کراہ کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہوئی اماں، یہ 2.5 کلو کا جوتا ہر وقت مجھے ہی کیوں مارتی ہیں؟ پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ چھوٹی امی کی طرف پلٹی۔ عین اسی وقت دوسرا جوتا اس کے بازو پر آ کر لگا۔ آہ، سارے جوتے آج ہی مار لیں گی کیا؟ وہ بلبلائی۔ چھوٹی امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب وہاں سے کھسکنے میں ہی اس کی عافیت تھی، اسی لیے وہ کہانی سہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم تمہیں اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے مائرہ۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ سب کے سامنے اتنی بے عزتی ہو گئی۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ زینب کی بچی کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، ابھی اس زاوی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ کتنے زور سے چیخا تھا وہ سب کے سامنے، عزت کا فالودہ کر دیا۔ وہ منظر اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ اسے رہ رہ کر زاوی پر غصہ آ رہا تھا، جو شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم چھپکلی سے ڈرتی ہو؟ زاویہ اچانک ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بر وقت اپنے قدم نہ روکتی تو یقیناً اب تک اس سے ٹکرا چکی ہوتی۔ میرا مطلب ہے ایک نکلی چھپکلی سے؟ اپنے جملے کی تصحیح کرتے ہوئے اس نے مائرہ کے ہاتھ سے کپ لے لیا جس میں بھاپ اڑاتی چائے موجود تھی۔ مائرہ نے اسے غصے سے گھورا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کافی کے ساتھ ساتھ چائے بھی بہت اچھی بناتی ہو۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ مائرہ نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مستقبل میں میرے بہت مزے ہونے والے ہیں۔ آہستہ آواز میں جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے مائرہ کو دیکھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ویسے تم میں سے اس قدر بزدلی اور کم ہمتی کی توقع نہیں کی تھی۔ مجھے آپ کی توقعات پر پورا اترنے کا کوئی افسوس نہیں ہے مسٹر، اس نے تنک کر جواب دیا اور دوبارہ ٹہلنے لگی۔ زاویہ بھی اس کے قدم سے قدم ملانے لگا۔ مائرہ نے کوفت سے اسے دیکھا۔ شکل سے تو بہت بہادر لگتی ہو، اور زبانی کارروائی تو ایسے کرتی ہو جیسے PhD کر رکھی ہو۔ لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا، جیسے اسے مائرہ کی اس کم ہمتی نے بہت دکھ پہنچایا ہو۔ طنز کر رہے ہو؟ ارے نہیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بھلا تم جیسی بہادر لڑکی پر میں طنز کر سکتا ہوں؟ ایک اور طنز کیا گیا۔ مائرہ رک گئی، اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ سورج کی کرنوں کی وجہ سے ان دونوں کا عکس چھت کی منڈیر پر واضح ہونے لگا۔ تمہاری موت یقیناً میرے ہاتھوں لکھی ہے مسٹر زاویار، اس نے دانت پیسے۔ صرف گردن تک ہاتھ لے جا کر اسے دبانے کی کسر رہ گئی تھی۔ میری بھی شدید خواہش ہے کہ میں کسی حسین و جمیل لڑکی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کروں۔ محبم مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اس نے جواباً کہا تھا۔ مائرہ جھنجھلا گئی۔ وہ اس شخص سے باتوں میں نہیں جیت سکتی تھی، اسی لیے پاؤں پر ڈھکتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کی پشت کو تکتے ہوئے زاویہ گہرا مسکرایا اور پھر کپ میں موجود چائے پینے لگا۔ شکر ہے یہ سڑا ہوا بینگن تو باہر نکلا، میں کتنی دیر سے اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویہ کو باہر جاتے دیکھ وہ خود سے ہی مخاطب ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاس بیٹھی نگین صرف اس کی ہلکی سی آواز ہی سن پائی۔ اس کا چہرہ ایسے زرد ہوا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا؟ نگین دوبارہ اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگانے میں مگن ہو گئی۔
کچھ دیر بعد مریم وہاں آ کر بیٹھی تو مائرہ وہاں سے اٹھ آئی۔ کل بہت طنز کر رہا تھا نا؟ آج اس کا حساب پورا کروں گی۔ راہداری کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ میری بہادری تو تم نے دیکھی ہی نہیں مسٹر، آج پتہ لگے گا مائرہ سے پنگے لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ خیالوں میں زاوی سے مخاطب تھی۔ راہداری میں دوسرا کمرہ زاوی کا تھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے وہاں اس سب کی خیر موجودگی کا یقین کیا اور جلدی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازے کی کنڈی چڑھائی اور پھر دروازے کی طرف پشت کر کے چند گہرے سانس لیے۔ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی۔ پھر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ کمرے میں ہر چیز نفاست سے رکھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ساری چیزیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ بیڈ شیٹ پر بھی کوئی سلوٹ نہ تھی۔ میلے کپڑے لانڈری کی باسکٹ میں ایک طرف رکھے تھے، جبکہ کھڑکی سے ایک طرف رکھی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ فائلز رکھی ہوئی تھیں۔ صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھلا۔ لگتا ہے زاوی کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خبت ہے۔ خود ہی اپنا کمرہ صاف کر لیا، اس کی حیرت دیدنی تھی۔ مگر مجھے تمہارے اس صاف ستھرے کمرے کی حالت خراب کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، تعصب سے سر ہلا کر کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ہاتھ مار کر ساری چیزیں نیچے گرا دیں۔ مہنگے پرفیوم کی بوتلیں کرچیوں میں بٹ گئیں۔ ہیئر جیل کی بوتل اٹھا کر شیشے پر خالی کی اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ساری درازیں کھول دیں، فائلیں بھی نیچے گرا دیں۔ بیڈ شیٹ کچھ اس طرح سے کھینچی کہ وہ آدھی نیچے اور آدھی بیڈ پر رکھی تھی۔ تکیے اٹھا کر دروازے کی طرف پھینک دیے۔ پھر لانڈری باسکٹ کی طرف بڑھی۔ باسکٹ نل کے نیچے رکھی اور نل پورا کھول دیا۔ لمحوں میں سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ وہ گیلے کپڑے اٹھائے اور آ کر صوفوں پر پھینک دیے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اب کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے وہاں زلزلہ آ چکا ہو۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ کمرے کا حشر بگاڑنے کے بعد بھی اسے مزہ نہیں آیا تھا۔ تم اتنے صاف کیوں لگ رہے ہو؟ بیڈ کو دیکھ کر اس نے تعصب سے سر کو دائیں سے بائیں جنبش دی۔ پھر لان کی طرف کھلتی کھڑکی میں گئی۔ کھڑکی کھولی اور وہیں سے لان میں کود آئی۔ 2 گیلے گملے اٹھا کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں رکھے اور واپس کمرے میں آ گئی۔ دونوں گملے گیلے وہیں پاس ہی رکھ دیے۔ بیچارے زاوی کو کرنی پڑے گی صفائی، مگر اس بات کا کوئی افسوس نہیں، مطمئن انداز میں کہہ کر اس نے اپنی شرٹ سے ہاتھ صاف کیے اور دروازے کی طرف آ گئی۔ کنڈی کھولی اور باہر جھانک کر دیکھا۔ راہداری خالی تھی۔ وہ باہر نکل آئی اور گانا گنگناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مائرہ مدھم سی دھن گنگناتے ہوئے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ پاس ہی نیچے نگین فلور کشن پر بیٹھی تھی۔ وہ مائرہ کو کپڑوں کو تہہ لگا کر ایک طرف رکھتی جا رہی تھی، جبکہ مریم شیشے کے سامنے کھڑی مائرہ کے کپڑے خود سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی بیڈ پر بیٹھی صبا چپس کھاتے ہوئے رسالے کی ورقگردانی میں مگن تھی۔ لگتا ہے آج مائرہ بہت خوش ہے، کپڑے ایک طرف رکھتے ہوئے نگین نے کہا تھا۔ خوش تو ہوں، ہنوز الماری میں کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے جواب دیا۔ خوشی کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ مریم کپڑے ایک طرف رکھ کر اس کے قریب آئی۔ جانتی تھی اب ایک نئی شرارتی کہانی سننے کو ملے گی۔ آج میں اس سڑے ہوئے بینگن کے پات کمرے کا ستیہ ناش کر آئی ہوں۔ مائرہ کھلکھلائی۔ ان تینوں کا منہ حیرت سے کھلا۔ ہائے اب اس بیچارے کے کمرے میں کیا گل کھلا کر آئی ہو؟ اپنی حیرت دباتے ہوئے صبا نے سوال کیا۔ میں نے اس کے سارے پرفیوم توڑ دیے، بیڈ پر مٹی پھینک دی، ٹیبل لیمپ بھی توڑ دیا اور صوفوں پر گیلے کپڑے رکھ دیے۔
اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ایسے کہا جیسے یہ سب بہت عام سی باتیں ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج کی رات وہ اپنے کمرے میں سکون سے سو نہیں سکے گا۔ میں نے سونے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ خوشی اس کے ہر انداز سے آیا تھی۔ زاوی کو شادی سے انکار کے لیے کوئی وجہ بھی تو چاہیے تھی نا، اور وہ ساری وجوہات اسے خود ہی دیتی جا رہی تھی۔ پر زاوی خود انکار کر دے۔ او مائرہ کے وارے نیارے ہو جائیں، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس سڑے ہوئے بینگن سے۔ مجھے مسائل ہیں، مسائل، اور تم نے شریف ہونے کی بھی خوب کہی۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھے تو دنگ رہ جاؤ۔ ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہوئے وہ دروازے کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ تھی۔ اگر دروازے کی طرف دیکھ لیتی تو اپنی زبان کو بریک لگا لیتی۔ مائرہ چپ تو کرو، مریم نے اسے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ بھی کیا، جہاں زاوی کھڑا اسے شرمبار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے کا حشر دیکھنے کے بعد وہ سیدھا مائرہ کے کمرے کی طرف آیا، اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھے کہ مائرہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ہی وہ ساری کارستانی فر سناتی جا رہی تھی۔ چپ کیوں کروں؟ تمہارا بل آ رہا ہے کیا؟ مریم کو ٹوکتے ہوئے وہ دوبارہ نگین کی طرف گھومی، جو اس کی بات پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اور آج تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف کل والی بات کا بدلہ لیا ہے۔ بہت طنز کر رہا تھا مجھ پر مائرہ وہ۔ مریم نے ایک مرتبہ پھر اسے روکنا چاہا، مگر مائرہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیا وہ شرارت میں کر کے آئی ہوں اور زبان تمہاری ہکلا؟ وہ مریم کی طرف پلٹی، اور مریم کے پاس ہی زاوی کو کھڑا دیکھ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہاتھ میں تھاما سوٹ نیچے گر گیا۔ اچھا، تو وہ سب آپ کا کیا دھرا ہے؟ زاوی نے دانت پیسے۔ کیا سب؟ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ انجان بنی۔ میرے کمرے کا جا کر حال دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے زلزلے تو ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ جھک کر سوٹ اٹھایا اور پھر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ مائرہ، وہ دبا دبا سا چیخا۔ سچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ مائرہ نے اسے یقین دلانا چاہا۔ اس قدر سفید جھوٹ پر مریم اور صبا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر مائرہ کو۔ تمہارا اعتراف جرم میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ زاوی نے بمشکل اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کر مائرہ کو 2 تھپڑ لگائے تاکہ اس کا دماغ سیٹ ہو۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، اس نے بات سنبھالنی چاہی۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ وہ سارا گند تم صاف کرو گی۔ میں کیوں کروں گی؟ اس کی ہٹ دھرمی عروج پر تھی۔ اچھا، پھر میں جا کر ماموں جان کو اٹھاتا ہوں۔ وہ میرے پاس تمہاری جو ویڈیو ہے جس میں تم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ وہ سب تم نے کیا ہے، وہ انہیں دکھا دیتا ہوں، وہ خود ہی تمہیں سیدھا کریں گے۔ زاوی نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے کیا، جہاں اسکرین پر ایک ویڈیو سٹاپ کی ہوئی تھی۔ ابو کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں جا تو رہی ہوں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی اور زاوی کی طرف گھومی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، رات کے اس پہر میں آپ کے کمرے میں جاؤں گی تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس نے لہجے میں معصومیت سموئی، پھر پلکوں کو اوپر نیچے جنبش دی۔ اس نے جتنے بھی ناولز پڑھے تھے ان سب میں ہیروئن ایسے کرتی ہے نا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ زاوی اس کی معصومیت سے متاثر ہو کر اس کی سزا معاف کر دے گا، مگر ہائے اس کی یہ سوچ! زاوی بالکل متاثر نہ ہوا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔